للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من انفع الناس، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو بھی پچھلی 2-3 نشستوں کا تسلسل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا ہے، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بہترین ہے، جس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہم زیر بحث لائے پچھلی دونوں نشستوں میں، اور اسی کا ایک تسلسل ہے۔ دیکھیے، اگر دین کو 2 الفاظ کے اندر بیان کیا جائے تو وہ فقط یہ ہوں گے کہ تزکیہ نفس، اپنا تزکیہ کرنا، اور اس کے نتیجے میں حسن خلق۔ تزکیہ ایک طرح کی تیاری ہے۔ جس طرح ہم آرم فورسز میں جاتے ہیں، پہلے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی نوکری میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کے پہلے ہمیں ایک رنگوٹی سے گزارا جاتا ہے۔ وہ گویا جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسی ٹریننگ کے زیر تحت ہم نے اپنی پوری خدمات سر انجام دیں۔ تزکیہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ مصفہ ہو جائے۔ تزکیہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے اس کے اندر قدورتیں، علائشیں اور جو آسائشیں پیدا ہو گئی ہیں وہ رفع ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک تربیت ہے حسن خلق کی۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں، عارف کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جو اس کا جواب مرحمت فرمایا ہے وہ گویا تصوف کو، طریقت کو، درویشی کو، اس راستے کو بیان کرنے کے لیے کافی و شافی۔ آپ نے فرمایا کہ صوفی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کشادہ ہو جائے، سبحان اللہ، جس کا سینہ کھل جائے۔ اب یہ جو کشادگی ہے اس کے بہت معنی ہیں۔ کشادگی سے مراد ظرف کی کشادگی بھی ہے، کشادگی سے مراد وسعت کی کشادگی بھی ہے، کشادگی سے مراد اخلاق کی کشادگی بھی ہے، کشادگی سے مراد طرز عمل کی کشادگی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی جو حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے، یہ بعین ہی اپنے شیخ کے اس ارشاد کی تکمیل بھی کرتا ہے اور اس کی تشریح بھی کرتا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں جو زمین کی مانند ہو جائے، فقیر اسے کہتے ہیں جو درخت کی مانند ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر نیک بھی چلتا ہے، بد بھی چلتا ہے، اسی طرح فقیر کا رویہ اور اخلاق بلا دوسروں کے اعمال اور کردار کے سب کو اپنی آغوش میں سے۔ اور فقیر اور صوفی، صاحب طریقت، ولی، یہ سب ہم معنی مترادفات ہیں، ان کا ایک ہی معنی ہے۔ سعدی نے کہا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، یا تصوف طریقت بجز خدمت خلق نیست، یا تصوف بجز خدمت خلق نیست، با تسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ محض خدمت خلق کا نام ہے۔ یعنی جس طرح
علماء نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچہ بچپن میں جو سیکھتا ہے وہ دیکھنے کے نتیجے میں سیکھتا ہے، کہے کے نتیجے میں نہیں سیکھتا۔ جو وہ دیکھتا ہے اس کو سیکھتا ہے، اور جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو جو بچپن میں اس نے سمیٹا ہے آپ کی طرف سے، جو اس نے کشید کیا ہے سوسائٹی اور معاشرے کی طرف سے، وہی معاشرے کو لوٹاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ ہانڈی سے وہی باہر نکلتا ہے جو ہانڈی کے اندر ہوتا ہے، بس ہانڈی کو ایک ابال دینے کی ضرورت ہے، اس کے نیچے آگ جلانے کی ضرورت ہے۔ اور غصے کو بھی آگ کہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ غصہ بھی آگ ہے، اور یہ انسان کو ننگا کر دیتی ہے، انسان منقلب ہو جاتا ہے۔ تو دراصل تزکیہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے۔ بالکل یہ آئینے کی مثال، آئینے کے اوپر جب گرد جمی ہو، آئینے کے اوپر جب گرد و غبار ہو، آئینے کے اوپر جب آلائشیں ہوں تو اس میں چہرہ واضح نہیں نظر آتا۔ سورج ایک بہت طاقتور شے ہے جو اپنی روشنی سے اس عالم شہود کو منور کرتا ہے، ہمیں تمازت مہیا کرتا ہے، حرارت پہنچاتا ہے۔ فصلوں کا دار و مدار سورج کی روشنی اور اس کی حرارت کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود اگر دھندلا شیشہ سورج کے آگے بھی رکھ دیا جائے تو سورج کی روشنی بھی اس میں سے منعکس نہیں ہو پائے گی۔ یہی انسان کی حالت ہے۔ اسی لیے خاک صاحب نے عرض کیا ہے کہ دین کو اگر دو الفاظ کے اندر سمویا جائے تو وہ تزکیہ اور اخلاق۔ پہلے تزکیہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں صفات الہی کا عکس منعکس ہو، اللہ کی صفات کا۔ اسی تناظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ ولی، فقیر، صوفی، شیخ طریقت، اولیاء یہ سب مترادفات ہیں، یہ ہم مانا ہے۔ البتہ کتب، ابدال، اوتاد یہ مراتب ہے۔ گویا آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی ایسا شخص جس کی حالت بشری بقا باللہ کے مقام پہ پہنچ چکی ہو، وہ تبدیل ہو چکی ہو، وہ فنا کی مناظر عبور کر چکا ہو، اس کو ابدال کہتے ہیں، بدل جانا۔ عام طور پہ لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو صورتیں بدل لے اسے ابدال کہتے ہیں، لیکن خاکسار اپنا ذوق اور اپنا مشاہدہ ہی آپ کے آگے بیان کرتا ہوتا ہے ہمیشہ۔ فقیر کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کتابی سے زیادہ حالی علم آپ تک پہنچائے، ذوقی علم آپ تک پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ تو ابدال اسے کہتے ہیں جو فنا فی اللہ کے مقام سے بقا باللہ کی منازل پہ فائز ہو چکا، جس کی وہ حالت بدل چکی ہو، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ اور جب وہ اس مقام پہ متمکن ہو جاتا ہے اور اس کو وہ تمکین اس درجہ حاصل ہو جاتی ہے کہ اب وہ اوروں کو بھی ابدال بنا سکتا ہے سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے، تو پھر وہ صاحب قطبیت ہو جاتا ہے، وہ پھر مقام قطبیت پہ فائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو قطب کہتے ہیں۔ اور ایک زمانہ میں 40 ابدال ہوتے ہیں کائنات کے اندر، ایک زمانہ میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث صوفیاء کے ہاں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، جسے جا بجا محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر، امام اصفہانی نے اسے لکھا ہے، امام شرانی نے اسے لکھا ہے، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے اسے لکھا ہے، کچھ مفہوم کی تبدیلی کے ساتھ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو درج کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدال جو ہیں ان کے اوپر 4 اقطاب ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ میں 4 کتب ہوتے ہیں، یعنی گویا 4 جو سمتیں ہیں، عرف عام میں 4 سمتیں ہیں، ویسے تو 6 سمتیں ہوتی ہیں، 4 دائیں بائیں آگے پیچھے اور ایک اوپر نیچے، لیکن عام طور پہ جو مشاہدہ ہے اس میں 4 سمتیں ہیں۔
گویا آپ اس کو مشرق مغرب شمال جنوب کے نام سے معلوم کر سکتے سمجھنے کے لیے. تو ایک ایک سمت کو کور کرنے کے لیے اللہ نے جن کی ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ اقطاب. اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا پرلطف نقطہ ہے وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علماء ظواہر کی منطق پہ رونا آتا ہے کہ یہ درخت جیسی حقیق چیز جو ہے اس میں سے اگر ورود ہوتا ہے یا ظہور ہوتا ہے انی اللہ کا تو اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں. قرآن اٹھا کے دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی. اپنی زوجہ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں آگ لینے چلا ہوں مجھے لگ رہا ہے سامنے جھاڑی جل رہی ہے آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری لے کے واپس. اچھا اب وہ جو درخت ہے رومی علیہ الرحمہ استدلال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے علماء ظواہر پہ. یہ میں نے ابھی میری گفتگو کے ساتھ یہ ریلیٹڈ جملہ تو نہیں ہے لیکن آ گیا ہے تو میں آپ کو گزار کرتا چلوں کہ علماء ظواہر کی تو یہ حالت ہے کہ الطہور نصف الایمان کو مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے اور علی کو کہا ہے علی کل ایمان ہے اس کا انکار کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یعنی ماننے پہ آتے ہیں تو آدھے ایمان کو مان لیتے ہیں اور انکار پہ آتے ہیں تو فرمایا علی کل ایمان ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں وہاں پہ تعویل کرتے ہیں. تو رومی فرماتے ہیں کہ اس درخت سے جو آواز آئی تھی انی اللہ کی کہ میں تمہارا اللہ ہوں وہ درخت کی آواز نہیں تھی. گفتہ گفتہ اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد. رومی فرماتے ہیں کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ عبداللہ بول رہا ہے اللہ کا بندہ بول رہا ہے. اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب کی مٹھی آپ نے پھینکی آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی. یعنی آپ کے افعال کی نفی یہ مقام فنائیت ہے یہ مقام فنائیت ہے. اس کے متعلق رومی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا انکار کر دیتے ہیں جو انسان سے اس کا اقرار کر دیتے ہیں جو انسان سے کمتر ہے اور جو اشرف الخلائق ہے اس کا انکار کر بیٹھتے. تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ پوچھیں علماء ظواہر سے کہ یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ خود کرتا ہے. تو کہیں گے جی واللہ غالب علی. ہر چیز کے اوپر اس کا امر غالب ہے ہر امر کے اوپر اس کا امر غالب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں فرشتوں کو دی ہوئی ہیں. اب فقیر کا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں دینے سے توحید میں کیوں دخل اندازی نہیں ہوئی؟ فرشتوں کو ڈیوٹیاں بانٹنے سے کیوں شرک بپا نہیں ہوا؟ فرشتے سر انجام دیتے ہیں. بڑے تمطراق سے علماء ظواہر ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے کوئی فرشتہ اولاد دیتا ہے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے نے جا کے کہا میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے آیا اللہ کے اذن سے. اب نسبت اپنی طرف وہ کر رہے ہیں یہاں شرک نہیں ہو رہا. بارشیں برساتے ہیں فرشتے موسموں کو تبدیل کرتے ہیں فرشتے. اچھا پھر پوچھو کہ مارتا کون ہے؟ اللہ. مارنے کون آتا ہے؟ فرشتہ. روح کون نکالتا ہے؟ اللہ کے اذن سے. نکالنے کون آتا ہے؟ فرشتہ. اب کیوں شرک نہیں ہوا؟ اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ افضل ہے یا انسان؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر تو میں نے کچھ خلق ہی نہیں کیا. انسان تو وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتے تو اللہ کے خلیفہ بھی نہیں ہیں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي حالانکہ وہ نور ہے. نور کی بہت اقسام ہے میرا موضوع بحث نہیں کبھی اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. نور کی بہت ساری اقسام ہے. ایک نور لغوی ہے ایک نور حقیقی ہے ایک نور معنوی ہے ایک نور تشریحی ہے. نور کی بہت ساری اقسام ہے. ایک نور اصطلاحی ہے ایک نور مادی ہے. اب وہ باوجود نور ہونے کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کے مصداق نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی طرف کی جو روح ہے اس کا صحرا صرف آدم کے ماتھے پہ اس کا جومر صرف آدم کے ماتھے پہ بند ہے. اب جو افضل ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہے. جو افضل ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو افضل ہے اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, جو افضل ہے وہ اللہ کی فیض رسانی کا مظہر نہیں ہے, اور جو مفضول ہے وہاں پہ اللہ کی ہر قدرت کو تقسیم کر کے رکھ دی. کوئی بارش برسا رہا ہے, کوئی رزق دے رہا ہے, کوئی موت بھی دے رہا ہے, کوئی پیدا بھی کر رہا ہے. علماء ظواہر بڑے تمطراق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہوتا ہے, اس کا جسد بن رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے اس میں روح ڈال جاتا ہے. اب فرشتہ روح ڈال بھی دیتا ہے, فرشتہ روح نکال بھی لیتا ہے, اس کے باوجود بھی شرک نہیں ہوا, اللہ کی توحید وہیں قائم ہے. وہ پھر بھی مال کے کل ہے, تو ادھر آ کے شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. ابھی نص قرآنی سے فقیر نے یہ عرض کیا ہے کہ جس طرح فرشتوں کی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت تقسیم نہیں ہوتی, کیونکہ تقسیم مادی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بہت سادہ مثال کے ساتھ بات سمجھانا چاہوں گا. یہ جتنی چیزیں فزکس کی ہیں ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں. اب جس چیز کی میں مثال دینے لگا ہوں, حق تعالیٰ کے وجود مطلق کے ساتھ اگرچہ وہ چیز بھی مماثل نہیں ہے, اس کی مماثلت بھی نہیں بیان کی جا سکتی, کیونکہ وہ ذات ان تمام تمثیلوں سے ماورا ہے. لیکن اس کے باوجود بات سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ کی قدرت کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے ان ذمہ داریوں کے باوجود بھی. مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. صحاح ستہ کی روایت ہے, متفقون علیہ روایت ہے, حد تواتر تک پہنچی ہوئی. آپ نے فرمایا وہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اب جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کی عطا تقسیم ہو جاتی ہے, قتل نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے بعض خطباء کم علمی کی بنیاد پہ یہ کہہ دیتے ہیں اس حدیث کی غلط تشریح کرتے ہوئے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری یجا, اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہم من نوری یجا انا من نور اللہ. اس کے کئی مطلب. آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ میرا نور ہے, اور میں اللہ کے نور سے ہوں, اور کل عالم میرے نور سے. اور یہ حدیث جو ہے اس کو بعض محدثین نے اس کے اوپر نقد کیا ہے, لیکن اس کی تائید قرآن کی آیت کرتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت بھی نور ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں پہ جو بعض ہمارے کم فہم خطباء یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کا نور جدا کیا, یہ کم فہمی ہے, یہ التباس فکری ہے. اللہ کا نور جدا نہیں ہوا, بائنے ہی مدینہ میں اترا ہے. سبحان اللہ. خوش رہیں تیرے دیکھنے والے, ورنہ خدا کو کس نے دے. سبحان اللہ. بالکل جدا نہیں ہوا. نہ ذات خدا کا جو نور ہے یا اس کی ذات ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی, اس کو آپ منقسم نہیں کر سکتے. اب میں جو مثال دے رہا ہوں وہ بڑی حقیق چیز کی مثال ہے, ہوا ہے. اس کو تقسیم کر کے دکھائیں, اس کو منقسم کر کے دکھائیں. آپ ہوا جیسی جو مادی چیز ہے, یعنی میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری اقسام ہیں, مادے کی بھی بہت ساری اقسام, کثافت کی بھی بہت ساری اقسام. اگرچہ ہوا میٹا فزکس نہیں ہے, انڈر دا فزکس ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک لطیف شے ہے, یعنی یہ مادی لطافت ہے, مادی لطافت ہے. اس کے باوجود یہ قابل تقسیم نہیں ہے. اللہ کی ذات کس طرح تقسیم ہو جائے؟ وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, اور ہم تو 7 ارب ہیں, ہم تو 7 ارب ہیں. اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے, اور یہ ساتھ ہونے کے باوجود وہ ناقابل تقسیم ہے, وہ تقسیم نہیں ہوتی. یہ جس طرح فرشتوں کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت تقسیم نہیں ہوئی, اس کی توحید میں خلل نہیں پیدا ہوا, اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بھی ڈیوٹیاں ہیں تو وہاں بھی توحید میں خلل نہیں پیدا ہوا. انما انا قاسم واللہ یؤتی, وہ عطا کرنے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں, اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو.
وہ وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں یہ صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ 40 ابدال موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، تو اسی کی مؤید روایت بخاری میں موجود ہے۔ اسی کی مؤید، اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کسی روایت کی تائید دوسری حدیث کر دے جو مضبوط ہو، یا کسی حدیث کی تائید قرآن کی آیت کر دے، تو پھر اس حدیث کے اوپر جو اعتراض ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بخاری کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے لباس اگرچہ غبار آلود ہیں، جن کے بال اگرچہ بکھرے ہوئے ہیں، بظاہر لوگ ان کے اوپر تان و تشنیع سے کام لیتے ہیں، بظاہر وہ لوگ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، اور بظاہر وہ دھکیلے ہوئے ہیں معاشرے کے۔ یہ میں اس حدیث کا مفہوم عرض کروں، صحاح ستہ کی روایت، اور یہ روایت صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں، نہ علامہ ذہبی نے کیا، نہ علامہ بدر الدین عینی نے کیا، بڑے بڑے محدثین نہ مولا علی قاری نے کیا۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگرچہ موجود ہے۔ اب اس حدیث کو اس کی تائید میں جوڑ کے بیان میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ حدیث بھی مضبوط ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر اللہ کے اوپر وہ قسم کھا بیٹھے تو ان کی قسم آسمان سے زمین پہ اللہ نہیں گرنے دیتا، اور اس سے پہلے وہ بات پوری کر دے۔ یہ ابدال ہوتے ہیں، اور ان ابدالوں کے اوپر جو 4 بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ ابدال بنا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ اقطاب ہوتے ہیں، اور وہ ایک زمانہ میں 4 ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر ایک غوث ہوتے ہیں۔ اچھا، کتب جو ہے اس کے اندر ایک اصطلاح مستعمل ہے ہماری کتب کے اندر جو بعض دفعہ غلط فہمی پیدا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں کتب مدار، کہ فلاں بزرگ کتب مدار کے مقام پہ فائز تھے۔ یہ جو کتب مدار ہوتے ہیں یہی غوث ہوتا ہے۔ غوث کا لفظی معنی ہے فریاد رس، غوث کا لفظی معنی ہے فیض پہنچانے والا۔ جس طرح فرشتہ روح ڈال بھی سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے، اور جو فرشتوں کا مسجود ہے اللہ اس کو بھی یہ قوت عطا کر سکتا ہے کہ وہ کتب بھی بنا دے اور کتبیت مخلوط بھی کر سکتا ہے، وہ عطا بھی کر سکتا ہے، سلب بھی کر سکتا ہے۔ یہ غوثیت کا مرتبہ ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی مراتب ہیں جس طرح علماء ظاہر کے ہاں بھی مراتب ہیں۔ محدث کی اصطلاح مستعمل ہے علماء ظاہر کے، محدث کی بھی ہے، محدث کی بھی ہے۔ گفتگو کیا گیا، گفتگو کرنے والا، دونوں ہی ان کے ہاں مستعمل ہے۔ اسی طرح مفسر قرآن، اسی طرح محقق العصر، اسی طرح فقیہ اعظم۔ اب اگر تعویل ہم نہ کریں تو یہ سب کے سب اسماء جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ آپ سے بڑھ کے کوئی مفسر نہیں ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی نہ محدث ہے نہ محدث ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی فقیہ نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی مفسر اسلام نہیں ہے، مفسر قرآن نہیں، لیکن پھر بھی وہ تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی نسبت علماء کی طرف ہوگی تو وہاں مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقابل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بعد ان کی نسبت بیان کی جائے گی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غوث الاغواث، غوث الاعظم حقیقی طور پہ اللہ کی ذات ہے، لیکن جب ہم تعویل کرتے ہیں اس نسبت کے تحت تو جس طرح عثمان غنی ہو کے بھی شرک نہیں پیدا کرتے، جس طرح ابو بکر صدیق ہو کے بھی شرک فی رسالت کا ارتکاب نہیں کرتے، جس طرح حضرت عمر کو فاروق کہتے ہیں اور پھر بھی یہ شرک فی رسالت نہیں ہے، تو اسی طرح شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوث الاعظم کہنے سے بھی شرک لازم نہیں، سید علی حجویر کو دادا گنج بخش کہنے سے بھی شرک لازم نہیں ہوگا، خواجہ معین الدین اجمیری کو شیخ الہند کہنے سے یا غریب نواز کہنے سے بھی شرک نہیں ہوگا، اور اگر ادھر شرک ہوگا تو پھر ادھر بھی شرک ہوگا۔ پھر ایک ہی
ایک ہی رسے کے ساتھ سب اصطلاحات کو باندھا جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر ایک رسے کے ساتھ باندھنے کے لیے علماء تیار نہیں ہے تو پھر جس طرح ادھر تعبیر ہے اس طرح ہی ادھر تعبیر ہے. یہ ہے اس کا مقام اس فقیر کا کہ جس کے متعلق ابو بکر شبلی فرماتے ہیں جو صوفی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کھل جائے, جس کا ظرف بڑھ جائے, جو آئینے کی مانند ہو جائے کہ جس کے اندر وہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منعکس ہو سکے. اور ولی اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل آئینے کی مانند ہو کہ اللہ کی صفات کے سامنے اس طرح موجود ہو کہ اللہ کی صفات کی اس میں سے جلوہ گری نظر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اب یہ موضوع تو خیر چلتا رہے گا اگلے جمعے بھی کیونکہ مکمل نہیں ہو پایا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی. اب وہ اللہ کی یاد کیوں آئے گی اس کو دیکھ کے, اللہ کی یاد کیوں آئے گی اس کو دیکھ کے؟ اس لیے آئے گی کہ اس میں سے اللہ کے اخلاق کی جلوہ گری ہوگی, اس میں سے اللہ کے ظرف کی جلوہ گری ہوگی, اس میں سے اللہ کی وسعت کی جلوہ گری ہوگی. اللہ سورج طلوع کرتا ہے, اللہ نے سورج کو کبھی نہیں کہا, کبھی اس کو اس تخصیص کے ساتھ طلوع نہیں فرمایا کہ تم نے صرف نیک لوگوں کے گھروں کے اوپر روشنی بانٹنی ہے اور بدکاروں کو چھوڑ جانا ہے. اللہ بارش برساتا ہے, بارش کو کبھی اس تخصیص کے ساتھ نہیں بھیجا, کبھی اس تخصیص کے ساتھ نہیں برسایا کہ تم نے اچھے لوگوں کی فصلوں کے اوپر برسنا ہے اور گناہگاروں کو چھوڑ دینا ہے. نہیں, وہ بلا تفریق فیض دیتا ہے. رحمان اور رحیم اللہ کے اسماء ہیں, صفاتی اسماء ہیں, اور دونوں کا مادہ تقریباً ایک ہے. ابواب میں فرق, رحمان بھی رحم کرنے والا ہے, رحیم بھی رحم کرنے والا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ ہی یہ دونوں اسماء مختلف پیرائے میں بیان کر دی ہیں؟ رحمان کو الگ بیان کیا, رحیم کو الگ بیان کیا, کیوں کیا؟ اس کے اندر حکمت موجود ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس کی رحمت کا فیض عام ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں, نیک و بد کی بھی کوئی تفریق نہیں, اس میں کسی کی بھی کوئی تفریق نہیں. اور جو اس میں رحیم کا فیض ہے وہ مومنین کے لیے, اور وہ بھی تفریق ذات کی طرف سے نہیں ہے, وہ ہماری استعداد کی طرف سے ہے. میں وہ آپ کو بات سمجھا کے اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ ہمارا جو مطلوبہ وقت ہے تجویز کردہ وہ ہو چلے. وہ مثال کو غور سے سمجھیے گا. بارش برسی, ایک ہی طرح برسی, سورج طلوع ہوا, ایک ہی طرح طلوع ہوا. اب جب بارش برسی ہے تو وہ پھولوں پہ بھی برسی ہے, گندگی پہ بھی برسی ہے. پھولوں پہ برسی ہے تو ان کی خوشبو میں اضافہ ہو گیا, اور گندگی میں برسی ہے تو تعفن پھیل گیا. بارش برسی ہے, اونچی زمین پہ بھی برسی ہے, نچلی زمین پہ بھی برسی ہے. اونچی زمین پہ برسی ہے تو اس نے پانی کو جذب نہیں کیا, وہ پانی وہاں سے پھسل کے نیچے آیا, اور جو نیچے والی زمین ہے اس نے اس کو جذب کیا. اللہ تعالیٰ اس میں رحمان کے اعتبار سے پورے کل عالم اور کائنات کو فیض رسان, پورے کل عالم کو فیض رسانی پہنچانے والا ہے. کل عالم کے لیے وہ رحمان ہے, لیکن ہم اپنی استعداد کے باعث اگر اس سے فیض حاصل نہیں کرتے تو اس تناظر میں وہ رحیم ہے. وہاں پہ اس کا جو فیض ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے. وہاں پہ وہ لوگ کہ جو اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتے, وہ تو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 40 قدم چلتا ہوں, اور جو میری طرف 40 قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. مراد یہ ہے کہ اس کی فیض کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, ہم سوتے ہیں وہ ہمیشہ جاگتا ہے. اس کا دروازہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوتا, اس کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ توفیق آپ میں عطا فرمائے.